برکات نبوت کا ظہور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارق عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارحاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارحاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نمبر 2، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے 7 گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوش علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد جو بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار و غلبہ و اطاعت میں نہ ہو۔ میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔